وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت پڑھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جنت کے بارے میں ایک اوور ویو ہم لوگ کر لیں، ایک نظارہ کر لیں، امیجینیشن میں جنت کا نظارہ کر لیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں جب کبھی بھی ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ہم سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم سب مسکرانے لگتے ہیں۔ اللہ کی وہ خاص رحمت، وہ خاص انعام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ گفٹ، اس کے بارے میں ایک امیجینیشن میں ہم لوگ ایک اوور ویو کر لیتے ہیں، تاکہ جب ہم اگلی آیت پڑھیں تو ہمیں اس کی ویلیو سمجھ میں آئے۔ تو میں چاہتی ہوں آپ سب لوگ میرے ساتھ امیجن کریں، ہم آخرت کے سفر پہ چلتے ہیں، سب مل کے ایک سفر کرتے ہیں آخرت کا، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جرنی آف دا ریئل ورلڈ۔ یہ جو دنیا ہے نا جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا، اس کو تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو کھیل تماشا ہے۔ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، یہ تو بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اور کھیل تماشے کا سامان ہے دنیا کی زندگی۔ اصل زندگی شروع ہوگی موت کے ساتھ۔ اصل میں جب ہم موت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، زندگی کا خاتمہ ہے موت کے ساتھ، لیکن حقیقت کے اندر موت بگننگ ہے دا ریئل ورلڈ کی۔ اصل زندگی جو ہے نا وہ موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا، میں آپ کو امیجن کروانا چاہتی ہوں، خود بھی کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، تاکہ ہم ایک دفعہ ہماری یاد دہانی ہو جائے اور ایک دفعہ ہمارے ذہن میں وہ سارا نظارہ آ جائے۔ وہ کون کون سے مرحلے ہیں جو موت کے بعد پیش آنے ہیں، اور ہم سب کو وہ پیش آنے ہیں لازمی، ان کے بارے میں تھوڑا سا سمری کرنا چاہتی ہوں۔ تو کیا ہے، جیسے ہی اس دنیا کا اینڈ ہوگا، اس عارضی زندگی کا اینڈ ہوگا، موت آئے گی، اس کے بعد قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سب سے پہلا جو سٹیپ آئے گا مرنے کے بعد وہ ہے القبر، قبر کی زندگی۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ آیات آئیں گی تو پھر ڈیٹیل بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ تو پہلا مرحلہ آنا ہے ہمارے قبر میں جانے کے بعد جو زندگی ہے وہ القبر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب آپ امیجینیشن کرتے جائیں، غور سے دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ سارے مرحلوں سے ہمیں ون بائی ون کر کے گزرنا ہے۔ القبر کے بعد ایک زندگی ہے برزخ۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے وہ ایک زندگی ہے برزخ، جس میں دنیا کے ساتھ رابطہ کٹ جائے گا۔ نہ دنیا کے لوگ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بیت رہی ہے، نہ وہاں سے کوئی واپس آج تک آیا ہے کہ مرنے کے بعد جو بتا سکے کہ وہ کیسی زندگی تھی۔ برزخ کہتے ہیں ایک آڑ یا پردہ، ہمارے اور ان کے درمیان جو مر چکے لوگ، ایک آڑ یا پردہ آ جائے گا۔ دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی کے درمیان ایک پردہ آ گیا، اس کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی۔ نیک روحیں الگ ہو جائیں گی، بد روحیں الگ ہو جائیں گی، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہے۔ برزخ کی زندگی کے بعد مرحلہ آئے گا، قرآن بتاتا ہے البعث۔ البعث کیا مرحلہ ہے؟ جس میں سب کو قبروں میں سے نکل کر دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے۔ البعث کے بعد مرحلہ آئے گا الحشر۔ الحشر قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوں گے، ہمارے اگلے پچھلے سب، پوری بنی نوع انسان کھڑی ہو جائے گی رب کے سامنے۔ الحشر۔ الحشر کے بعد مرحلہ آنا ہے الحساب۔ الحساب، جس میں ہر انسان کو اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، نامہ اعمال پیش ہونے ہیں۔ الحساب۔ الحساب کے بعد مرحلہ آنا ہے المیزان۔ میزان قائم ہوگی۔ میزان کیا ہے؟ جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ المیزان کے بعد ہی کچھ آئیڈیا ہو جانا ہے کدھر کو جانا ہے، اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے، جنت یا جہنم، کچھ پتہ تو چل ہی جانا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے، اور وہ ہے الصراط۔ اور الصراط کیا ہے؟ ایک برج ہے،
وہ برج کیا ہے کہ اب آپ خود امیجن کریں نا، وہ برج ذہن میں سوچیں، ایک طرف آپ اس برج کے کھڑے ہیں جس کو آپ کو کراس کرنا ہے، اور اس کی پرلی طرف جنت ہے، اور اس برج کے نیچے ہے جہنم کی آگ۔ ہر انسان کو اس برج کو کراس کرنا ہے۔ اب وہ برج کیا ہے، اس کی ڈسکرپشن ہم سب کو پتہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بال سے باریک، بلیڈ سے تیز، اس پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ سوچیں کہ ایسا برج ہے جس کو دیکھ کر ہی انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ اس کو کیسے کراس کرنا ہے۔ اس کو ہر انسان نے کراس کرنا ہے، اور پرلی طرف، دوسری طرف اس کے دوسرے اینڈ پر جنت ہے۔ اور آپ سوچیں کہ آپ کھڑے ہیں اب اس کے سامنے، کبھی کبھی سوچا کریں نا کہ آپ صراط پر کھڑے ہیں، پل صراط پر، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ مومن لوگ پلک جھپکتے اس کو کراس کر جائیں گے، جیسے پلک جھپکی، بلنک آف این آئی، کراس کر لیا۔ کچھ لوگ بجلی کی چمک کی طرح، جیسے بجلی چمکتی ہے نا، ایک دم فلیش سی لگتی ہے، اس طرح کچھ لوگ کراس کر جائیں۔ کچھ ہوا کی طرح، تیز ہوا کی طرح کراس کر جائیں گے۔ کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح کراس کر جائیں گے۔ کچھ چل کر جائیں گے، کچھ دوڑ کر جائیں گے۔ تیزی سے کون کراس کرے گا؟ جو دنیا میں تیزی سے اللہ کے کاموں کی طرف لپکتا تھا، دنیا میں نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتا تھا، وہی تیزی سے وہاں پر بھی کراس کر جائے گا۔ کچھ لوگ ڈرتے ڈرتے کرال کرتے ہوئے کراس کریں گے۔ جو کرال کرتے ہوئے کراس کریں گے وہ گر جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ وہ گر جائیں گے۔ اب کراس کر لیا، اب اصل سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ہماری۔ کراس کر لیا برج، اب وہاں پر کھڑے ہیں بے شمار لوگ، اور ہم سب اس کراؤڈ میں ڈھونڈیں گے اس وقت اپنوں کو، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اپنے نظر نہیں آئیں گے، کوئی ماں باپ نظر نہیں آئیں گے، ماں باپ کو اپنے بچے نظر نہیں آئیں گے۔ ہر انسان اس سے پہلے جو ہے نا، وہ تو نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، مائی سیلف مائی سیلف۔ ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہوگا نا۔ اس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، کہاں ماں باپ ہیں، کہاں بچے ہیں، کسی کو نہیں۔ لیکن اس وقت جب جنت کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، ملین ٹریلین لوگ، یعنی ان گنت لوگ، کراؤڈ، وہاں ہم سب ڈھونڈیں گے۔ سوچیں، خود کو امیجن کریں کہ آپ نے وہ صراط کراس کر لی ہے، اور پھر آپ وہاں کھڑے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیرنٹس آ گئے، کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے انسان یہی دیکھتا ہے نا، میرے پیارے پہنچ گئے، میرے بچے پہنچ گئے، میرے ماں باپ پہنچ گئے، میرے دوست پہنچ گئے۔ اب اس کراؤڈ میں کھڑے ہیں سب انبیاء بھی، آپ وہاں دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے نا، وہاں ملاقات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سوچیں کہ ہم امیجن کر پاتے ہیں ان سب چیزوں کو، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے نا جنت کے بارے میں، تو وہ کہتے تھے ہمیں خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے، جنت کی ہمیں خوشبو آ رہی ہے۔ تو ہمارا اتنا ایمان سٹرونگ نہیں ہے نا کہ ہم اس چیز کو اتنا زیادہ امیجن نہیں کر پاتے۔ سوچیں نا، آپ کے سامنے جنت کے دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ ہمیں بتایا گیا 8 دروازے ہوں گے جنت کے۔ باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب البر الوالدین، جو والدین کے فرما بردار ہوں گے وہ اس گیٹ سے جائیں گے۔ باب الریان، روزے رکھنے والے لوگ ایک گیٹ سے جائیں گے۔ 8 گیٹس ہیں جنت کے۔ اب آپ کو وہاں سے انٹر ہونا ہے، اور پھر وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ 4 چیزیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ اس وقت۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ اے میرے بندو، اب یہاں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دوبارہ کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، یہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، ہیلدی رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ سوچے نا، وہ لوگ جو کوئی اپنی بہت شدید بیماری میں مبتلا ہے، اس دنیا میں تنگ آئے ہوئے ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے۔ بعض لوگ اپاہج ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، بلائنڈ ہوتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کتنی مجبوری میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا یہاں کبھی بیماری نہیں آئے گی، سوچیں وہ تکلیف جس نے آپ کا رہنا جینا مشکل کیا ہوا ہے، وہاں وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندو، یہاں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، یہاں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔
یا وہاں پر جنت کے اندر سب لوگ ایک ہی ایج کے ہوں گے، جوانی کی ایج کے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کون سی ایج ہوگی اس وقت وہاں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت میں اسی طرح سے ہوں گی جنت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں اس کو کہا تم تو نہیں جاؤ گی جنت میں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوئی، غمزدہ ہو گئی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جنت میں جاؤ گی مگر تم وہاں جا کے جوان ہو جاؤ گی، اس طرح بڑھاپے میں نہیں جاؤ گی، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا وہاں پر، وہاں سب جوان ہوں گے، اور وہاں تم ہمیشہ خوش رہو گے، کوئی غم نہیں ہوگا۔ سوچے دنیا میں کتنا کتنا لوگ ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، غموں سے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوچیں اپنا وہ غم جس نے آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، یہاں پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، امن ہی امن ہوگا، خوشبو ہوگی، کھانے پینے کا سامان ہوگا۔ انشاءاللہ اب آڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں یہ جنت کی اندر کی جو ساری نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ہم ذرا تھوڑا سا پڑھیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم پڑھیں، میں خود بھی چاہتی ہوں کہ اس کا ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے مجھے بھی یاد دہانی ہو، اور ہم سب لوگ جو ہے ایک سمری سی ذہن میں ایک خاکہ سا دوبارہ سا بنا لیں، تاکہ جب ہم اگلی آیت پڑھیں تو ہم اس چیز کو ویلیو کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ اگلی آڈیو میں جنت کا کھانا پینا، جنت کے مشروبات، جنت کی نہریں، جنت کے محل، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، قرآن کی روشنی سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم لوگ ویژولائز کر رہے تھے جنت کو، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اگر پل صراط کو کراس کر کے جنت کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو ہم کھڑے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی، ہمارے سامنے دروازے ہیں جنت کے، اور کوئی چھوٹی سی چیز مت سمجھ لیجئے گا دروازوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں وہ ایک پینل سے دوسرے پینل تک، یعنی 2 پینلز کا گیٹ ہوتا ہے نا، ایک پینل سے دوسرے پینل تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 40 سال تک نان سٹاپ بھاگتا رہے نا، تو اتنا فاصلہ ہے ایک پینل سے دوسرے پینل کا۔ سوچیں کتنا بڑا وہ گیٹ ہوگا، اور اس میں داخل ہوں گے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں پہلا قدم جو رکھیں گے نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیں گے، اور پھر ان کے ساتھ ان کی ساری امت۔ اور اب میں آپ کو بیان کرتی ہوں جنت کے گھر۔ یہ جو کچھ بھی سارا کچھ میں جنت کے ڈسکرپشن آپ کو بتا رہی ہوں، یہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں۔ جنت میں جو گھر ہوں گے، گھر نہیں ہوں گے، بڑے بڑے محل ہوں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا محل، اور ہر کوئی جنت میں اپنے محل کو ایسے پہچانتا ہوگا جیسے یہاں ہم دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں۔ ہر کوئی فرشتوں کی صحبت میں، فرشتے اس کو لے کر جائیں گے اور وہ اپنے گھر میں انٹر ہوگا، اور پورا کا پورا گھر، بڑا مینشن، بڑا آپ کہہ لیں کہ محل اس کا اپنا ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہوگا، یعنی کرسٹل کلیئر گھر، شیشے کے بنے ہوئے، پرائیویسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پر، کیونکہ آپ کا اپنا ہوگا وہ پورا کا پورا گھر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بہترین مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ اس کو اوپر دیکھیں اپنے، یہاں تو ہم دنیا میں اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے نا، اب آپ اوپر دیکھیں، امیجن کریں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اور اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا عرش۔ سبحان اللہ، سوچیں اوپر اللہ کا عرش، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کہاں پہنچ گئے؟ جنت الفردوس الاعلی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ جب بھی اپنے لیے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ فردوس جنت کا سب سے اوپر والا درجہ، جس کے اوپر اللہ کا عرش، اس کا مطلب ہے آپ وہاں پہنچ گئے جہاں پر سب انبیاء ہیں۔ ذرا سوچیں آپ کے ہمسائے میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی،
حضرت عائشہ، آپ وہاں ان سب لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کے بارے میں ساری زندگی ہم پڑھتے رہتے ہیں، ساری زندگی ہم ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ وہ اگر ہم وہاں پہنچ گئے انشاءاللہ تو ہمارے ہمسائے میں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری دنیا اور اس میں موجود ہر چیز قربان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اچھا، اب نہروں کا ذکر سنیں آپ ذرا، قرآن پاک میں جنت کی نہروں کا ذکر ہے، اور ہمیشہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نیچے سے اس کے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی اوپر تو اللہ کا عرش، اب آپ نیچے ذرا دیکھیں تو ایسے شیشے کے بنے ہوئے فرش ہوں گے اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کس چیز کی نہریں؟ دودھ کی۔ وہ دودھ نہیں جو دنیا میں ہم پیتے ہیں، وہ جنت کا دودھ، ہیونلی ملک، شہد کی نہریں، وائن کی نہریں، اپنی آپ کی اپنی نہریں بہہ رہی ہوں گی نیچے سے۔ اور پھر جنت کے سپرنگز، نہریں تو ایک طرف، چشمے جنت کے جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، کافور ایک چشمے کا نام ہے، اس کا نام ہے کافور، ایک کا نام ہے تسنیم، ایک کا نام ہے سلسبیل۔ یہ چشموں کے نام ہوں گے، اور آپ ان کو ایسے ویو کریں گے جیسے آپ نے شیشہ اپنے ونڈو کھولی اور باہر چشمہ بہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جنت کے چشمے۔ اور جنت کا وہ ریور جس کا نام ہے کوثر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پانی آپ کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ کوثر کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ سوچے ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا کوثر کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے دنیا میں کام کر سکیں، کہ ہم اللہ کی وہ نعمت پا سکیں۔ پھر درختوں کا ذکر ہے۔ جنت کا ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا نام ہے طوبیٰ۔ طوبیٰ سے بنیں گے، اس کا جو ٹرنک ہے ٹری کا، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس ٹری سے بنیں گے جنتیوں کے کپڑے، گارمنٹس، سلک کے بنے ہوئے کپڑے، خوبصورت ہیرے جواہرات لگے ہوئے، وہ کپڑے پہنیں گے لوگ وہاں جنت میں، طوبیٰ سے نکلیں گے۔ اور جنت میں درخت لگانا بہت آسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو وہاں درخت لگتے ہیں، والحمدللہ درخت لگتے ہیں۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہم جنت میں جو ہے درخت لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ تو آپ بھی تسبیح ضرور پڑھا کریں یہ والی۔ اور یہ سب چیزیں ایک طرف، جنت کی نہریں، جنت کے گھر، جنت کے چشمے، جنت کے درخت، یہ سب چیزیں ایک طرف، اور سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی نعمت جنت کی، سب سے جو کچھ بھی یہ چیزیں اس کے سامنے نہیں ہیں، وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، اللہ کا چہرہ دیکھیں گے ہم لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آواز دے کے پوچھیں گے، اے میرے بندو کچھ اور چاہیے؟ اور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہیے تم لوگوں کو؟ لوگ کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو ہمیں مل گیا، اب اور کیا چاہیے؟ اللہ پوچھیں گے اور بتاؤ کیا چاہیے؟ تو لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرا دیدار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنا چہرہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے اوپر سے ویل اتاریں گے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے انسان 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے نا، برائٹ مون، 14ویں کا چمکدار چاند، اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ باقی تو سب چیزیں ایک طرف ہیں اور اللہ کا دیدار ایک طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو یہ ایک جنت کی جھلک تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ ہم سب ایک نظارہ کر لیں اپنے ذہن میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آیت جو ہے وہ پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گی۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی، آمین ثم آمین۔